السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دریائے فرات جسے یوفریٹیس بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کے اندر کوئی راز چھپے ہوئے ہیں؟ اور اگر ہیں تو وہ کیا راز ہیں؟ اس ریور کی، اس دریا کی ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے جہاں پر اسلام میں بیان کیا گیا ہے وہیں پر اس کی کچھ تفصیلات ہمیں مسیحیت میں بھی ملتی ہیں، دا بک آف ریولیشن میں، اور اسی طرح ہمیں یہودیوں کے ہاں بھی اس کے بارے میں کچھ تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں؟ آئیے آج کے درس میں دیکھتے ہیں کہ دریائے فرات میں کیا چھپا ہوا۔ جو احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں، احادیث مبارکہ اسی طرح نشاندہی کرتی ہیں کہ آخری زمانے میں دریائے فرات کچھ ایسی چیزیں ظاہر کر دے گا جس سے دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ دریائے فرات کے نیچے سونے کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا اور لوگ اس خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے لڑیں گے، جس کے نتیجے میں بہت خون ریزی ہوگی۔ دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ خزانہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں بڑی جنگیں اور فتنے برپا ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں لوگ مال کی ہرس میں مبتلا ہوں گے، اور مال کی ہرس میں مبتلا ہونا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ احادیث کے مطابق اس خزانے کے لیے بڑی جنگیں ہوں گی اور ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ اس سے دنیا میں افراتفری اور تباہی پھیل جائے گی، جو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگی۔ اسلامی روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ فرات ان 4 دریاؤں میں سے ایک ہے جو جنت سے نکلتے ہیں، اور فرات کے بارے میں جو جنتی دریاؤں کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دریا جنت کے دریاؤں میں شامل ہے، اور اس کا ذکر جنتی نعمتوں کے طور پہ کیا گیا ہے۔ اب جنت کے دریا دنیا تک کیسے پہنچتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بائبل میں اور تورات میں، یعنی بائبل سے مراد نیو ٹیسٹمنٹ اور تورات میں، دریائے فرات کا ذکر کئی جگہوں پر آیا ہے۔ یہودی اور مسیحی روایات میں فرات کو اہمیت دی گئی ہے، جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اگر آپ یہودیت اور عیسائیت سے پرے سومیرین سویلائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں، جسے ہم سومیری تہذیب کہتے ہیں، جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، دریائے فرات کے قریب موجود تھی، اور اس کے بارے میں کئی راز اور داستانیں موجود ہیں۔ سومیری تہذیب نے دریائے فرات کو نہ صرف زراعت اور معیشت کے لیے بلکہ روحانی اور مذہبی معنوں میں بھی بہت اہمیت دی ہے۔ یہاں دریائے فرات سے جڑے کچھ راز اور پہلو آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سومیری تہذیب کے لیے دریائے فرات زندگی کی بنیادی وجہ تھی۔ یہ دریا زرخیز زمینوں کو سیراب کرتا تھا، جس سے زراعت اور خوراک کی پیداوار میں مدد ملتی تھی۔ سومیری لوگ اپنے شہروں اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے آبپاشی کے نظام بناتے تھے، اور کبھی کبھی اگر آپ انہیں اسٹڈی کریں تو یو ول فائنڈ them ٹو بی پیچیدہ یا کمپلیکس قسم کے وہ آبپاشی کے نظام تھے، تو اریگیشن سسٹم ان کا بڑا ہی زبردست تھا۔ سومیری تہذیب میں دریائے فرات کو دیوتاؤں کی طرف سے عطا کردہ ایک مقدس تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ سومیری دیومالائی داستانوں میں دریا کو دیوی اور دیوتاؤں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، جو زندگی اور زرخیزی کی علامت تھے۔ خاص طور پر دریاؤں کو آنکی دیوتا سے منسوب کیا جاتا تھا، جو پانی اور حکمت کے دیوتا تھے۔ سومیری ادب میں دریائے فرات کا ذکر متعدد بار ہوا ہے۔ گلگمیش کا رزمیہ اٹھا کے دیکھیں تو جو دنیا کی قدیم ترین تحریری داستانوں میں سے ایک ہے، اس میں بھی دریائے فرات اور اس کے قریب و جوار کی اہمیت کا ذکر ہے۔ گلگمیش کی داستان میں دریائے فرات کے ارد گرد کے علاقے کو زندگی اور موت کے فلسفے سے جوڑا گیا ہے۔ سومیری مذہبی عقائد میں دریائے فرات کے پانی کو مقدس اور پاکیزہ مانا جاتا تھا۔ یہ عقیدہ تھا کہ اس دریا کا پانی نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی پاکیزگی بخشتا ہے۔ اہم مذہبی رسومات اور تہواروں میں دریا کے پانی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سومیری تہذیب کے اہم شہر جیسے اورک اور نپور دریائے فرات کے کنارے واقع تھے۔ ان شہروں کی ترقی اور خوشحالی میں دریا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ سومیری تہذیب کے
یہ شہروں کے علاوہ داستانوں میں بھی ایک عظیم سیلاب کا ذکر ملتا ہے، جو بائبل کی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی والی بات سے بہت مماثلت رکھتی ہے، جس پر ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہ سیلاب بھی دریائے فرات سے منسلک کیا جاتا ہے اور اسے انسانیت کی تباہی اور نئے سرے سے آغاز کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سمیری لوگ دریائے فرات کے پانی کو زندگی، موت اور دوبارہ جنم کے چکر سے جوڑتے ہیں۔ ان کے عقائد کے مطابق دریا کا بہاؤ زندگی کے سفر کی علامت ہے۔ یہودیت میں دریائے فرات کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور اس کے حوالے سے کئی راز اور مذہبی حوالہ جات موجود ہیں۔ دریائے فرات کو تورات یعنی عہد نامہ قدیم اور دیگر یہودی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس کی مذہبی اور تاریخی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ دریائے فرات کو یہودی روایات میں اللہ کے وعدے کے تحت دی گئی زمین کی سرحد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تورات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ان کی اولاد کو ایک عظیم سرزمین عطا کی جائے گی، جس کی حدود میں دریائے فرات بھی شامل ہے۔ جینیسس، جسے پیدائش کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میں نے یہ زمین تمہارے بیٹوں کو دی ہے، مصر کی نہر سے لے کر اس عظیم دریائے فرات تک۔ یہ دریا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقدس وعدے کی سرحد ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے دی گئی زمین کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہودیت میں فرات کو جغرافیائی لحاظ سے اسرائیل کی عظمت کی سرحدوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ دریا بنی اسرائیل کی سرحدوں کو وسیع کرنے کی علامت بھی رہا ہے اور کئی تاریخی اور جنگی واقعات سے منسلک بھی ہے۔ یہودی روایات میں دریائے فرات کا ذکر عظیم سیلاب یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کے تناظر میں کیا جاتا ہے، حالانکہ تورات میں سیلاب کے مرکز کے طور پر براہ راست فرات کا ذکر نہیں ہے، لیکن میسوپوٹیمیا کی تہذیب جہاں فرات بہتا ہے اس داستان کا مرکزی پس منظر فراہم کرتی ہے۔ تورات میں دریائے فرات کا ذکر باغ عدن سے جڑے 4 دریاؤں میں سے ایک کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، جس کے اندر آپ کو جینیسس میں جو پیدائش کی کتاب ہے اس میں ہے کہ باغ عدن سے نکلنے والے 4 دریاؤں میں فرات بھی شامل ہے۔ عدن سے ایک دریا نکلتا تھا، جو جینیسس کی عبارت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عدن سے ایک دریا نکلتا تھا جو باغ کو سیراب کرتا تھا اور وہاں سے 4 دریاؤں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور پھر آگے چل کر عبارت کچھ یوں ہوتی ہے کہ وہ 4تھا دریا فرات ہے۔ یہودی کتابوں میں ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی دریائے فرات کو آخری زمانے کی پیشن گوئیوں سے جوڑا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا۔ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہوگی جب دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یسعیاء میں ذکر آتا ہے کہ اللہ دریائے فرات کو خشک کر دے گا تاکہ بنی اسرائیل کی واپسی کے لیے راستہ بنایا جا سکے۔ اسی طرح یہودیوں کی مقدس کتب میں یہ بھی آتا ہے کہ بابل کی اسیری کے دوران کہ جب بنی اسرائیل بابل میں قید تھے تو بنی اسرائیل کو بابل جو فرات کے قریب واقع تھا یہاں لے جایا گیا، اور اس دریا نے ان کے دکھ اور اسیری کی یاد کو بھی محفوظ رکھا۔ اسلامی روایات میں دریائے فرات کے رازوں کا ذکر جن احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ بھی آج میں آپ سے ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائیت میں دریائے فرات کے بارے میں کیا آتا ہے۔ عیسائیت میں دریائے فرات کا ذکر بائبل عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہے اور عہد نامہ جدید میں بھی موجود ہے، جسے نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، اور کئی مقامات پر ذکر ہے، اور اس سے جڑے کچھ راز ہیں، کچھ پیشن گوئیاں ہیں۔ یہ دریا بائبل کی مختلف کتابوں میں ایک اہم جغرافیائی اور روحانی مقام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جیسا میں آپ سے آلریڈی ذکر کر چکا ہوں کہ بک آف جینیسس میں پیدائش جس کو اردو میں ترجمہ آتا ہے، اس کے اندر عدن سے نکلنے والے ایک دریا کے نام پر بھی آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ ہے کہ اس دن خداوند نے ابراہیم سے عہد باندھا کہ میں نے یہ زمین تیرے بیٹوں کو دی ہے، مصر کی نہر سے لے کر اس عظیم دریائے فرات تک، یہ بھی آتا ہے۔ اور آ جائیں اب بک آف ریویلیشن کی طرف، جسے اردو میں مکاشفہ کہتے۔ ان کی اس کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ اور اس نے چھٹے فرشتے سے کہا جس کے پاس نرسنگا تھا
کہ عظیم دریائے فرات پر بندھے ہوئے 4 فرشتوں کو کھول دے، اور وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو اس گھڑی دن، مہینے اور سال کے لیے تیار کیے گئے تھے تاکہ 1/3 1/3 انسانوں کو قتل کریں۔ یہ پیش گوئی آخری زمانے کی جنگوں اور تباہیوں سے جڑی ہے، جس میں دریائے فرات کے خشک ہونے اور فرشتوں کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے۔ اسی طرح اسی بک آف ریولیشن میں آتا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے جو آخری زمانے میں ہونے والے واقعات میں سے ایک ہوگی۔ پھر اس طرح کی عبارت اس کتاب بک آف ریولیشن میں موجود ہے، پھر چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ عظیم دریائے فرات پر انڈیل دیا اور اس کا پانی خشک ہو گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راستہ تیار ہو جائے۔ اسی طرح بابل کی تباہی اور دریائے فرات کا ذکر ہمیں یرمیاہ کی کتاب میں بھی ملتا ہے، جسے جرمایا انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب تم کتاب کو پڑھ چکو گے تو اسے ایک پتھر سے باندھ کر فرات کے درمیان میں پھینک دینا اور کہنا کہ اسی طرح بابل ڈوب جائے گا۔ اور عیسائیت میں دریائے فرات کو نہ صرف ایک تاریخی دریا کے طور پر بلکہ روحانی اور پیش گوئیوں کے تناظر میں بھی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ دریا خدا کی نعمتوں، جغرافیائی سرحدوں اور آخری زمانے کی جنگوں اور تباہیوں کا ایک مرکزی کردار ہے۔ اب آ جائیں ان احادیث مبارکہ کی طرف جو ہم تک پہنچتی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 7119 سے، جس میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لوگ لڑیں گے، اور ہر 100 میں سے 99 افراد قتل کر دیے جائیں گے، اور ہر شخص کہے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 2894 جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات سے خزانہ ظاہر ہوگا جو سونے کا ہوگا، تو جو بھی وہاں موجود ہو اسے اس میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دونوں روایتوں کو اگر آپ جمع کریں تو اس میں ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا اور لوگ حرص کے مارے اس پر لڑیں گے۔ شدید جنگ و قتال ہوگا، اتنا شدید جنگ و قتال ہوگا کہ 99% لوگ قتل کر دیے جائیں گے اور صرف 1% ہی بچ جائیں گے، اور ہر شخص کہے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ جب وہ فتنہ ظاہر ہو تو تم وہاں موجود ہو اگر تو تم اس میں حصہ نہ لینا، ڈو ناٹ پارٹیسپیٹ ان اٹ، یہ وہ فتنہ ہوگا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث 4313 سنن ابی داؤد میں کہ ان قریب فرات کا پانی ہٹ جائے گا اور وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، لوگ اس کے لیے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث 3126 میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ فرات کا پانی ہٹ جائے گا اور سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، تو جو شخص وہاں موجود ہو اسے اس میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ مسند امام احمد میں بھی آتی ہیں، مستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہیں اور مختلف تفسیری کتب میں بھی آتی ہیں۔ آئیے آپ سے چند احادیث مبارکہ جو مسند امام احمد میں آتی ہیں اس سلسلے سے متعلق وہ ذکر کرتا چلوں۔ آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 10615 سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات کا پانی خشک ہو جائے۔ یہاں خشک کا لفظ ہے، پہلے ہٹ جائے کا مقصد وہی ہے کہ پانی یہاں موجود نہیں ہوگا، کہ وہ زمین خشک ہو جائے گی اور اس کے خشک ہونے کے نتیجے میں اور وہاں سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا۔ اسی طرح دریائے فرات اور سونے کے پہاڑ سے متعلق حدیث 10616 بھی ہے، جس میں آتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لوگ لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح حدیث 10712 مسند امام احمد، سملر انفارمیشن اس میں بھی آتی ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سونے کا پہاڑ دریائے فرات سے ظاہر ہو، کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے کی بات ہے؟ کیا یہ فتنہ دجال کے زمانے کی بات ہے یا یہ بعد کی بات ہے؟ ایگزیکٹ ٹائم لائن تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد زمین پر امن کا دور آئے گا، اور ممکن ہے کہ فرات کے خزانے کا واقعہ اس کے بعد کے ادوار کا ہو کہ جب دنیا میں لوگ ایک دفعہ پھر برائی کی طرف راغب ہوں گے اور دنیاوی حرص اور طمع میں پڑ جائیں گے۔ تاہم کچھ علماء کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق قیامت کی دیگر نشانیوں سے ہے جن کا وقوع ترتیب میں مختلف ہو سکتا ہے۔ احادیث میں یہ واضح نہیں ہے کہ فرات کے سونے کا خزانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ظاہر ہوگا یا بعد میں۔ دونوں واقعات قیامت کی نشانیوں میں شامل ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی واضح ترتیب یا تعلق احادیث میں موجود نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر کوئی وہاں موجود ہو تو اس فتنے میں پارٹیسپیٹ نہ کرے، بلکہ اس سے الگ ہو جائے، دور چلا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔